بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے موٹیویشنل دیکھنے اور سننے والے تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ کب ہوئی اور کیوں ہوئی؟ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں کچھ وقت کے لیے جنگ نہ ہوئی۔ یمن کے ساسانی گورنر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قبائل بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور اس طرف سے اطمینان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ سفیر اردن اور شام کے عرب قبائل کی طرف روانہ کیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف جو تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے، ان میں خط حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کیسر روم کی طرف بھی روانہ کیا تھا۔ عرب اور شام کے سرحدی علاقوں میں جو عرب رؤسا حکمران تھے، ان میں ایک شرحبیل بن عمرو غسانی بھی تھا، جو اسی علاقہ بلقا کا رئیس اور کیسر روم کے حکام میں سے ایک شخص تھا۔ یہ عربی خاندان ایک مدت سے عیسائی تھا اور شام کے سرحدی مقامات پر حکمران تھا۔ حضرت حارث بن عمر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر جب موتا پہنچے تو شرحبیل بن عمرو غسانی نے انہیں قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں تھا، یہاں تک کہ آج کے دور میں بھی اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات بڑی گراں گزری، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرما کر مغربی اردن کی طرف روانہ کیا۔ یہ جنگ جمادی الاول 8 ہجری ستمبر 629 میں جنوب مغربی اردن میں موتا کے مقام پر ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں تھے، اس لیے اسے غزوہ نہیں کہتے بلکہ جنگ یا سریہ یا مارکا، عربی میں مارکا تو موتا کہتے ہیں۔ اس میں علی المرتضیٰ سمیت کئی جلیل القدر صحابہ شامل نہیں تھے۔ یہ جنگ بازنطینی مشرقی رومی افواج اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوئی۔ بازنطینی افواج میں نصف عرب مسیحی بھی شامل تھے، جن کا تعلق اردن و بلاد شام سے تھا۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے اپنا امیر بنا لیں۔ یہ مہم اگرچہ قصاص لینے کی غرض سے بنائی گئی تھی، لیکن چونکہ تمام مہمات کا اصلی محور دعوت و تبلیغ تھی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں تو ان سے لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر وہ دین کی دعوت سے انکار کر دیں تو پھر ان سے لڑائی کی جائے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا جھنڈا بنا کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور فوج کو مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ ابھی یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی ہی تھی کہ ادھر شرحبیل غسانی کو جاسوسوں نے خبر کر دی اور وہ 1,00,000 فوج تیار کر کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ حضرات تھوڑا آگے جا چکے تو انہیں کسی طرح سے اس بات کا علم ہوا کہ خود ہرقل یعنی کیسر روم عرب قبائل کی 1,00,000 فوج لے کر بلقا کے ضلع تاب میں مقابلہ کے لیے خیمہ زن ہو چکا ہے۔ ان حضرات نے جب یہ حالات سنے تو انہیں تردد ہوا کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں کے حالات سے آگاہ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انتظار کیا جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر فرمایا کہ ہمارا مقصود فتح و کامرانی نہیں بلکہ ہمارا اصل مطلوب شہادت ہے، لہٰذا آگے کی جانب بڑھیے، 2 کامیابیوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی، یا شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت باندھی اور آگے کی جانب بڑھے، یہاں تک کہ موتا پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ موتا ایک مقام کا نام ہے جو شام میں بلقا سے ایک طرف واقع ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور میدان میں کود پڑے۔ لڑائی کے شعلے بھڑکنے لگے، جس سے شرحبیل غسانی کا ایک بھائی قتل ہو گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود شرحبیل غسانی بھاگ کر ایک قلعے میں چھپ گیا اور ہرقل یعنی کیسر روم کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2,00,000 فوج بھیجی تو لڑائی کی آگ شعلے بھڑکانے لگی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جھنڈا اپنے دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ کافروں نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا تاکہ جھنڈا گر جائے، لیکن انہوں نے فوراً اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے وہ کاٹ دیا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا تو ایک شخص نے پیچھے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس سے وہ گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعد میں نعشوں میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصے میں 90 زخم تھے۔
اس وقت ان کی عمر 33 برس تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ وہ آواز سنتے ہی آگے بڑھے اور تلوار لے کر قتل شروع کیا اور شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج کے امیر اور سپہ سالار مقرر ہوئے۔ انہوں نے بھی تلوار ہاتھ میں لی اور اتنی بے جگری سے لڑے کہ 8 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گری۔ اس لڑائی میں عیسائی فوج کے لوگ مسلمانوں سے سخت مرعوب ہوئے، ان کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقت پہلے ہی اسلام لائے تھے اور اعلیٰ درجے کے سپاہی اور جنگجو تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کے جنگ جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اسی اثناء میں رات ہو گئی۔ انہوں نے اپنی افواج کو پیچھے ہٹا لیا۔ انہوں نے ایک زبردست جنگی حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے بے شمار سپاہیوں کو پہاڑی کی اوٹ میں بھیج دیا اور ان سے کہا کہ اگلی صبح نئے جھنڈوں کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہوئے پیچھے سے اسلامی فوج میں شامل ہو جائیں۔ اس تدبیر سے رومی سمجھے کہ مدینہ سے مسلمانوں کے لیے نئی امداد آ گئی ہے۔ رومیوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور جنگ رک گئی۔ اس طرح دونوں افواج واپس چلی گئیں اور مسلمانوں کو 2 لاکھ کی رومی فوج سے بچا کر مدینہ واپس لایا گیا۔ جنگ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، البتہ نتائج مسلمانوں کے حق میں نکلے۔ اول تو لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو کسی نے للکارا ہو اور بچ کر نکل گیا ہو۔ لوگوں کے ذہن سے رومیوں کی دہشت کسی قدر کم ہو گئی۔ دوم یہ کہ بلاد شام و اردن کے لوگوں کو مسلمانوں اور ان کی زبردست طاقت کا تعارف ہو گیا، کیونکہ یہ پہلی اسلامی فوج تھی جو مدینہ سے اس قدر باہر جا کر لڑی۔ اس علاقے کے لوگوں کے لیے مسلمانوں کا جذبہ شہادت ایک بالکل نئی چیز تھی۔ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کمزور سمجھنا شروع کر کے ایسے اقدام کیا جو صلح حدیبیہ کے خلاف تھے۔ اس سے صلح حدیبیہ مشرکین کی طرف سے ٹوٹ گیا اور مسلمانوں نے اس کے بعد مکہ کو فتح کر لیا۔ مسلمان چونکہ یہ جنگ واضح طور پر نہ جیت سکے تھے، اس لیے مکہ کے مشرک قریش نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا اور صلح حدیبیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قبیلہ بنی خزاعہ کے کچھ لوگ شہید کر دیے۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا، کیونکہ قبیلہ بنی خزاعہ کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے اور قریش صلح حدیبیہ کی روح سے ان سے جنگ و قتال نہیں کر سکتے تھے۔ ابو سفیان نے بھانپ لیا کہ اب ان کی خیر نہیں اور مسلمان اس بات کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس نے مدینے کا دورہ بھی کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کی تجدید کی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور ابو سفیان غصے کی حالت میں مکہ واپس چلا گیا۔ قتل شدہ افراد کے قبیلے نے مسلمانوں سے فریاد کی اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور نتیجتاً رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی 12 شہادتیں ہوئیں، جبکہ کفار کے 20,000 سے کچھ زائد لوگ قتل ہوئے۔